بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ ثلاثی مجرد کے ہم نے 8 ابواب اور ان کی علامات کو اللہ کے فضل و کرم سے پڑھ لیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مزید فی کے ابواب کی طرف۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، ابواب کو 6 حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے، ثلاثی مجرد کے ابواب اور ثلاثی مزید فی کے ابواب۔ ثلاثی مجرد کے 8 ابواب مکمل ہو چکے ہیں، اب ہم مزید فی کے ابواب کی طرف چلتے ہیں۔ ثلاثی مزید فی کے ابواب کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، غیر ملحق برباعی، ملحق برباعی، غیر ملحق برباعی اور ملحق برباعی۔ ملحق وہ ہوتا ہے جس کو لاحق کیا جائے، ملحق بھی جس کے ساتھ لاحق کیا جائے۔ آگے الحاق کی تعریف بھی آ رہی ہے، وہاں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بہرحال ثلاثی مزید فی کے ابواب کی 2 قسمیں ہیں، غیر ملحق برباعی اور ملحق برباعی۔ غیر ملحق برباعی کی پھر 2 قسمیں ہیں، بے حمزہ وصل اور با حمزہ وصل۔ بے اور با میں بڑا فرق ہے، سمجھ آئی؟ جی، زمین آسمان کا فرق ہے۔ کچھ ہوتے ہیں لوگ بے غیرت اور کچھ لوگ با غیرت، سمجھ آ گئی؟ تو با غیرت غیرت مند کو کہتے ہیں، اور بے غیرت آپ کو پتہ ہے کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ تو اللہ کے فضل و کرم سے با غیرت ہیں، نہیں ہیں؟ اچھا جی، بے حمزہ وصل یعنی حمزہ وصلی کے بغیر، با حمزہ وصل یعنی حمزہ وصلی کے ساتھ۔ اچھا بے سے بات نہیں پتہ لگ گئی۔ غیر ملحق برباعی کی 2 قسمیں ہیں، بے حمزہ وصل اور با حمزہ وصل۔ بے حمزہ وصل یعنی حمزہ وصلی کے بغیر، بے حمزہ وصل حمزہ وصلی کے بغیر، با حمزہ وصل حمزہ کے ساتھ، حمزہ وصلی کے ساتھ۔ حمزہ کی پھر 4 قسمیں ہیں، حمزہ کی حمزہ اصلی، حمزہ زائدہ، حمزہ قطعی، حمزہ وصلی۔ حمزہ اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو وزن کرتے ہوئے فا عین لام میں سے کسی ایک کے مقابلہ میں آ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ اصلی۔ اصلی کہتے ہیں نا، جیسے آپ نے وہ محفوظ کی 3 قسمیں پڑھی، آخذہ، سآلہ، قارآ۔ آخذہ میں حمزہ فا کے مقابلہ میں، سآلہ میں حمزہ عین کے مقابلہ میں، قارآ میں حمزہ لام کے مقابلہ میں۔ تو ان تینوں مثالوں کے اندر آنے والا حمزہ اصلی ہے، زائدہ نہیں۔ اور حمزہ زائدہ کے حمزہ کو کہا جاتا ہے جو وزن کرتے ہوئے فاعل لام میں سے کسی کے مقابلہ میں نہ آئے۔ جیسے دیکھو اکرما، وزن کیا نکلا؟ مجھے بتاؤ حمزہ فاعل لام میں سے کسی کے مقابلہ میں ہے؟ نہیں ہے، تو پتہ چلا اکرما کے شروع میں آنے والا حمزہ اصلی نہیں، زائدہ ہے۔ اصلی نہیں، زائدہ ہے، زائدہ ہے، کیونکہ فاعل لام کے مقابلہ میں تو کاف، را اور میم یہ آ رہے ہیں نا، اطراحت میں جی۔ اور جیسے اقترابا، استخرج، انفطر، یہ جو حمزہ شروع میں آ رہا ہے یہ کون سا حمزہ ہے؟ حمزہ زائدہ ہے۔ حمزہ کون سا ہے؟ آگے چلو جی، حمزہ قطعی کی تعریف۔ جو حمزہ قطعی اس حمزہ کو کہتے ہیں جو درمیانے کلام میں نہ گرے، درمیانے کلام میں نہ گرے، جو گر جائے وہ وصلی، کیا ہے وہ؟ ہاں وہ وصلی ہے، جو نہ گرے وہ قطعی ہے۔ تو حمزہ
قطعی کی تعریف ہو گئی، اب حمزہ وصلی کی اس حمزہ کو کہتے ہیں جو درمیانے کلام میں گر جائے۔ چاروں حمزوں کی تعریف مکمل ہو چکی ہے۔ اچھا جی، حمزہ قطعی کو ہم نے پہچاننا ہو تو کیسے پہچانیں گے؟ بھائی ہم نے تعریف تو پڑھ لی، حمزہ قطعی وہ حمزہ ہوتا ہے جو درمیانے کلام میں نہ گرے جی، ٹھیک ہو گیا جی، لیکن اس کے لیے اور بھی پہچان کی مزید ضرورت ہے جس سے ہمیں پتہ چل جائے یہ حمزہ قطعی ہے اور یہ بھی پتہ چل جائے یہ حمزہ وصلی ہے۔ تو اب ہم ایسی علامات یا ایسی باتیں پڑھیں گے یا ایک قانون آپ کو بیان کریں گے، ایسے صیغے آپ کے سامنے رکھیں گے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حمزہ قطعی کہاں ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پہ حمزہ قطعی، یہ بھی یاد رکھنا، کل 9 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 9 ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے جی باب افعال کا حمزہ، باب افعال کا حمزہ، یہ قطعی ہوتا ہے، وصلی نہیں ہوتا، درمیانے کلام میں نہیں گرتا۔ اکرامہ، اب قرآن کریم میں آتا ہے نا قد افلح المؤمنون، آتا ہے نا افلح، باب افعال سے واحد مذکر غیر ماضی کا صیغہ ہے، اور قد کے بعد افلح آ رہا ہے، حمزہ درمیانے کلام میں، لیکن یہ گرا نہیں ہے، برقرار ہے، اور سمجھا گی یہ برقرار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمد شروع میں حمزہ آیا نا جی، گر گیا کہ نہیں؟ رب العالمین، العالمین حمزہ گر گیا کہ نہیں؟ جی، یہ وصلی ہے۔ بہرحال باب افعال کا جو حمزہ ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ قطعی۔ اب اگر آپ میں سے کوئی یہ اعتراض ٹیک دے جی آپ کہہ رہے ہو قطعی ہوتا ہے، پیچھے آپ نے پڑھایا ہے یو اکریمو کے اندر حمزہ کو ہم نے گرایا، جبکہ وہ بھی تو قطعی تھا، اس کو کیوں گرایا؟ تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا باب و صیغہ واحد متکلم کے اندر 2 حمزے اکٹھے ہو رہے تھے، اس ایک کی موافقت کی وجہ سے، وہاں ایک گرایا نا سکل کی وجہ سے، اس ایک کی موافقت کی وجہ سے تمام کے اندر ہی۔ اب پنجابی جو ہے نا کہاوت بنی ہوئی، سکیاں نال سینیاں بھی سڑ جاندیاں نے، اور بھائی جو تر لکڑی ہوتی ہے نا، تر لکڑی، اس کو آگ لگانا ہو تو ذرا مشکل کام ہوتا ہے، خشک لکڑی ہو اس کو آگ لگائیں جلدی لگ جاتی ہے، اب جب وہ خشک کو آگ لگ گئی ہے، آپ درمیان میں تر لکڑیاں بھی رکھ دیں تو وہ بھی آگ پکڑ لیں گی، ان کو بھی آگ لگ جائے گی۔ واحد متکلم کے اندر 2 حمزے اکٹھے ہوئے تھے، باقیوں کے اندر گرنا نہیں تھا، لیکن اس ایک کے اندر گرا ہے، اس کی وجہ سے سب میں گر گیا، ان والے سکیاں نال سینیاں بھی سڑ گئی جی۔ چلو بھائی آگے، بہرحال حمزہ قطعی کل 9 ہے۔ پہلے نمبر پہ باب افعال کا حمزہ، نمبر 2 واحد متکلم کا حمزہ، صیغہ جو واحد متکلم ہوتا ہے اس کے شروع میں جو حمزہ آتا ہے یہ حمزہ وصلی نہیں قطعی ہوتا ہے۔ ضربا یضربو، یضربو سے واحد متکلم کیا آئے گا؟ اضربو۔ اب یہ جو حمزہ آگے نا اضربو، یہ حمزہ کون سا ہے؟ حمزہ قطعی ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہو، اس کا تعلق خواہ کسی بھی باب سے ہو۔ ثلاثی مجرد کے 8 باب پڑھے ہیں نا آپ نے جی، اب ثلاثی مزید بھی کے ابواب کی طرف ہم جا رہے ہیں، مجرد ہو، مزید بھی ہو، جون سا بھی باب ہو، اس کے اندر جو صیغہ واحد متکلم آئے گا اس کے شروع میں آنے والا حمزہ قطعی ہوتا ہے، وصلی نہیں ہوتا، وہ کہیں بھی نہیں گرے گا۔ گال سمجھ آ گئی؟ آگے چلو جی، اس میں تفضیل کا حمزہ، اس میں تفضیل کا حمزہ بڑا ادارہ بھائی یضربو جو اس میں تفضیل آیا جی اضربو، اضربان، اضربین، اضربون، اضربین، پڑھا نا جی۔ تو یہ اضربو، اضربان، یہ جو شروع میں حمزہ آ رہا ہے نا یہ کیا ہے؟ قطعی ہے، وصلی نہیں ہے۔ تو مجرد کے آپ نے کتنے باب پڑھے؟ 8 پڑھے ہیں نا، مزید فی تو مزید فی سے تو اس میں تفضیل آتا ہی نہیں ہے، مجرد کے 8 باب آپ نے پڑھ لیے ہیں، ان 8 ابواب کے اندر جہاں بھی اس میں تفضیل آئے گا اس کا حمزہ قطعی ہوگا، درمیانے کلام میں قرآن کریم میں آتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اقرب اس میں تفضیل ہے، القرب مصدر باب کارما یا کرمو سے، اقرب تو یہ حمزہ جو ہے یہ قطعی ہے، وصلی نہیں ہے۔ کتنے حمزے ہو گئے؟
تین ہو گیا. باب کی فعال کا حمزہ، واحد متکلم کا حمزہ، اس میں تفضیل کا حمزہ، جمع کا حمزہ. کیا؟ جمع کا حمزہ. جمع کے صیغہ کے شروع میں جو حمزہ آتا ہے وہ حمزہ بھی قطعی ہوتا ہے. ہوتا ہے. یہی اس میں تفضیل والی گردان لے. فرض کرو جی اضربو، اضربان، اضربین، اضربون، اضربین، اضاربو. اضاربو جمع ہے کہ نہیں؟ صیغہ جمع مذکر مکسر، اس میں تفضیل. اب یہ جو شروع میں حمزہ آ گیا ہے یہ حمزہ وصلی نہیں قطعی ہے. اور جمع کے شروع میں آنے والا حمزہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قطعی. اور بولو کتنے ہو گیا؟ 4. نمبر 5 اعلام کا حمزہ. کس کا؟ اعلام. یہ جمع ہے علم کی. علم کہتے ہیں نام کو. کس کو؟ نام کو کہتے ہیں. العلم معبود علی شیء معین. یہ آگے ہدایت اللہ میں آپ تعریف پڑھیں گے. یہ آپ کی آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، علم نام کو کہتے ہیں. تو جو حمزہ ناموں کے شروع میں آ جاتا ہے وہ حمزہ بھی قطعی ہوتا ہے، درمیانے کلام میں نہیں گرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نام ہی برکت والے ہیں. نبی پاک کا مبارک نام آسمانوں پر کیا تھا؟ احمد. اور زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت نام کے شروع میں جو حمزہ آ گیا ہے یہ قطعی ہے. کیا ہے؟ قطعی. نام کے شروع میں آنے والا حمزہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ قطعی ہوتا ہے. یہ اکرام بیٹھا ہے، شروع میں آنے والا حمزہ کیا ہے جی؟ قطعی ہے. اور کس کے نام میں حمزہ؟ آئی اسماعیل بیٹھا ہے، شروع میں حمزہ آ گیا، یہ حمزہ قطعی ہے. اعلام یہ جمع ہے علم کی. علم کہتے ہیں نام کو. کسی کے نام کے شروع میں بھی کیا آ جائے؟ حمزہ آ جائے، وہ حمزہ وصلی نہیں ہوتا، قطعی ہوتا ہے. کتنے ہو گیا؟ 5. استفہام کا حمزہ. یہ آپ پڑھیں گے نحویر کے اندر حروف غیر عاملہ کی بات کے اندر حروف استفہام کو پڑھیں گے. ما حمزہ حل. تو حمزہ جو ہے استفہام والا جس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے یہ حمزہ بھی قطعی ہوتا ہے، وصلی نہیں. ندا کا حمزہ. کیا؟ ندا کا حمزہ. ندا کا لغوی معنی نا آواز دینا. تو حروف ندا کل 5 ہیں. یہ بھی آپ نحویر میں پڑھیں گے. یا، ایا، حیا، اے، حمزہ مفتوحہ. یہ جو حمزہ مفتوحہ ہے نا یہ حمزہ بھی قطعی ہوتا ہے، درمیانے کلام میں نہیں گرتا. درمیانے کلام میں نہیں گرتا. میں مثال کے طور پہ ثقلین کو آواز دوں، کہوں گا اثقلین. یہ جو حمزہ یہ ندا کے لیے ہے، میں نے اس کو آواز دی ہے، میری بات سن. اب یہ جو حمزہ ہے یہ بھی درمیانے کلام میں نہیں گرتا. بنا کا حمزہ. کیا؟ بنا کا حمزہ. بنا کا حمزہ اس حمزے کو کہتے ہیں جو وضع کے اعتبار سے کلمہ کو لازم ہو. جو وضع کے اعتبار سے کلمہ کو لازم ہو. جیسے حروف مشبہ بالفعل کے اندر آتا ہے انا اور انا، شروع میں حمزہ ہے کہ نہیں؟ یہ حمزہ قطعی ہے. یہ حمزہ قطعی ہے، درمیانے کلام میں نہیں گرے گا. درمیانے کلام میں نہیں گرے گا. اچھا جی کتنے ہو گئے؟ 8. 9 فعل تعجب کا حمزہ. یہ بھی قطعی ہوتا ہے، وصلی نہیں. درمیانے کلام میں یہ بھی نہیں گرتا. تو حمزہ قطعی کل کتنے ہو گئے؟ 9. باب افعال کا حمزہ، واحد متکلم کا حمزہ، اس میں تفضیل کا حمزہ، جمع کا حمزہ، اعلام کا حمزہ، استفہام کا حمزہ، ندا کا حمزہ، بنا کا حمزہ اور فعل تعجب کا حمزہ. ٹھیک ہے جی. آگے آپ نے لکھ لینا جی فائدہ یا الحاق کی طرف چلتے ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں الحاق کا لغوی اور اصطلاحی معنی. الحاق کا